آپ سبھی حضرات سبسکرائب کریں ہمارے چینل رفائی مشن کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کی خبر آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے اور ہمارے چینل رفائی مشن کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، آج کی یہ محفل ہماری آخری محفل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل چاند نظر آ بھی جائے۔ چند باتیں ماہ رمضان مبارکہ کی اہمیت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو رمضان مبارکہ کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے تقوی عطا فرمائے، دونوں جہاں کی آسانیاں عطا فرمائے۔ میں نے چند باتیں کل عرض کی تھی، آج یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارکہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی فضیلتیں عطا فرمائی ہے، اور جب ایک بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، عبادت و ریاضت کرتا ہے، تو اس ماہ مبارک کے ذریعے بے شمار وہ برکتیں حاصل کرتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ موجودہ وقت میں ہماری قوم میں سے بے شمار افراد ایسے ہیں کہ جو دنیا کو جمع کرنے کا جو ایک خاص وقت ہوتا ہے، اس میں اگر ذرا سی کمی پیدا ہو جائے تو اسے بھی احساس ہوتا ہے، اس کی بیوی بچوں کو بھی احساس ہوتا ہے، اور ایک سال اگر رزق میں کچھ کمی آ جائے تو اس کی شکایت نہ جانے کب تک رہا کرتی ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی عطا فرمائی اور اس نے فضل فرمایا اور ایسے مخصوص ایام ہم کو عطا فرمائے کہ جن دنوں کے اندر ایک بندہ اگر عمل خیر کرتا ہے تو اس کو کئی گنا اجر و ثواب زیادہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کی اہمیت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور بے پرواہ ہوتے ہوئے اسے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کتنے بڑے قیمتی لمحات کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے ابھی لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، جو تجارت کرنے والے ہیں، بزنس کرنے والے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر یہ خوف ہے کہ اگر رمضان مبارکہ میں لاک ڈاؤن کا معاملہ بڑھتا ہے تو اس میں جو تجارت کرنے والا رمضان مبارکہ کے ذریعے رزق حلال میں اور مزید ترقی کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس سال معاملہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس مال تو ہیں لیکن دکان کھلے گی نہیں، تو کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا، تو ہر سال جتنا زیادہ ہم کماتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کمی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ رمضان مبارکہ میں ایک مخصوص طبقہ اگر رزق کے میں زیادتی کا ذریعہ رمضان مبارکہ کا آنا ہوتا ہے، کاروبار میں ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے، تو وہ اس طور پر تو رمضان مبارکہ کو یاد رکھتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اگر لاک ڈاؤن رہا تو اس کے کاروبار کے اندر کمی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ یہ مہینہ بڑی اہمیت کا مہینہ ہے۔
کیونکہ اس کے ذریعے مال کے اندر بڑھوتری کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ رمضان المبارکہ کا مہینہ آئے تو وہ اس بات کے اوپر غور کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ دنیاوی منافع سے کئی گنا زیادہ ہمارے لیے یہ آخرت کا فائدہ ہے، دنیاوی منافع سے زیادہ کئی گنا زیادہ ہمارے لیے یہ اہمیت رکھتا ہے کہ رمضان مبارکہ کو ایسے گزاریں تاکہ ہماری آخرت یہ تباہ و برباد ہونے سے بچ جائے۔ اور جو لوگ صرف لاک ڈاؤن کی فکر کرتے ہیں یا جو لوگ صرف کاروبار کی فکر کرتے ہیں تو وہ اس انداز میں بھی سوچ سکتے ہیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائے، لیکن مجبوری میں ہی صحیح ہم اس اینگل سے اگر زاویے سے سوچیں کہ رمضان المبارکہ میں اگر لاک ڈاؤن کا پیریڈ اگر خدا نخواستہ بڑھ جاتا ہے تو ایک مسلمان یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ تو اپنا محاسبہ کر لے، اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے رمضان مبارکہ کو اس طور پر گزار جس طرح کے صحابہ کرام گزارا کرتے تھے کہ رمضان مبارکہ کو عبادت کے لیے خاص کر دیا کرتے تھے۔ تو نے خوشی کے ذریعے نہیں تو گورنمنٹ کے دباؤ میں آ کر تیرے لیے جب یہ لمحات پیدا ہو چکے ہیں تو اس ماہ مبارک کو اللہ کی عبادت میں گزار، اس لیے کہ یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنی برکتیں عطا فرمائی ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان مبارکہ کی اہمیت کے حوالے سے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں نوم الصائم عبادت ونفسہ تسبیح ودعاہ مستجاب وعملہ مضاعف، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزدار کا سونا، یعنی روزہ رکھ کر جب ایک روزدار سوتا ہے تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ رکھ کر سونے والے کا سونا یہ عبادت ہے۔ اس کے سانس کا وہ جب سانس لیتا ہے تو اس کے بدلے میں ہر سانس کے بدلے میں اللہ تسبیح کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے اور اس کے اعمال کا ثواب دوگنا زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر جو روزے کی اہمیت اس کی فضیلت کے حوالے سے چند باتیں جو ارشاد فرمائی تو اس کے اوپر غور کریں کہ روزدار سوتا ہے تو وہ سوتا ہے تو میں ہوں چاہے آپ ہو، روزہ رکھنے کے بعد آدمی رمضان مبارکہ میں آرام کرتا ہے، ہمارے بیوی بچے آرام کرتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روزے کے اندر تکلیف کا احساس کم ہو جائے۔ ہم اگر سانس لیتے ہیں تو سانس لینے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا سانس لینا یہ ہماری زندگی کی حفاظت کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا کرم فرمایا کہ ایک روزہ رکھنے والا اگر سو جاتا ہے تو وہ اپنے جسم کی راحت کے لیے سوتا ہے، اپنے آرام کے لیے سوتا ہے، روزے کی تکلیف کا احساس کم ہو اس کے لیے وہ اپنے بستر کے اوپر سو جاتا ہے، لیکن اللہ اکبر، رب کی رضا کے لیے ایک بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو وہ سویا ہے اپنے آرام کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک مسلمان اگر سوتا ہے یا روزے کی حالت میں اگر سانس لیتا ہے تو سانس لینے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تسبیح پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جب ایک روزے رکھنے والے کا سونا عبادت ہے، سانس لینا یہ تسبیح کا ثواب رب کی بارگاہ سے دیا جاتا ہے، تو ایک بندے مومن ایسا ہو جائے کہ وہ سانس تو لیتا ہے لیکن سانس لینے کے ساتھ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتا ہے، سانس لیتا ہے، سانس لینے کے ساتھ روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد وہ عمل خیر بھی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو کتنا بڑا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ کیا سمجھ میں آیا کہ ایک مسلمان اگر صرف اپنی اہمیت کو جان لے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدس مہینہ ہم کو عطا فرمایا ہے تو اس مقدس مہینے کی قدر کریں تو یقیناً اس کے ذریعے بے شمار وہ برکتیں حاصل کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یومن فی سبیل اللہ، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کے راستے کی مسافت کے مطابق دور رکھے گا۔ یعنی جو بندے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا تو جتنا راستہ 70 سال کی عمر میں آدمی کاٹ سکتا ہے تو اتنی مسافت کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے دور رکھے گا۔ یعنی روزہ رکھنا گویا کہ یہ ایسا عمل ہے کہ رب کی رضا کے لیے اگر تو نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تو یہ روزہ رکھنا تیرے لیے دوزخ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یعنی اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ 12 گھنٹہ یا 14 گھنٹے کی تو تکلیف کو اگر برداشت کرتا ہے، اگر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو جس دوزخ کے عذاب سے نجات کے لیے تو پوری زندگی رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، کہ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، دوزخ سے پناہ چاہتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اگر تم نے رب کی رضا کے لیے اگر روزے کو رکھا تو یہی روزہ رکھنا تیرے لیے دوزخ سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، تیرے لیے عذاب سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور ایک مقام پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نفلی روزے رکھیں، اب نفلی روزے کی اہمیت جب اتنی زیادہ تو جو فرائض کی اہمیت کو جانے اور فرائض کی حفاظت کرے اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نفلی روزے رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی رضا و خوشنودی اور ایمان و ایقان کے ساتھ، یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مل جائے، وہ راضی ہو جائے، اور ایمان اور یقین کے ساتھ جس نے نفلی روزے رکھے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ ٹھنڈی رکھے گا۔ یہ تو عمومی دنوں میں روزے رکھنے پر انعام ہے، یعنی عام دنوں میں یہ جو فضیلت ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو ٹھنڈی کر دیا جائے گا، تو یہ تو نفلی روزے رکھنے پر انعام ہے۔ تو جب فضیلت والے دنوں میں روزے رکھے گا تو اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا، جیسے کہ شب برات کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور بالخصوص رمضان مبارکہ کے روزے کو تو فرض کیا گیا ہے۔ تو جو رمضان مبارکہ کا احترام کرے گا، اس کے روزے رکھے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کتنا بڑا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم کو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم کو رمضان مبارکہ جیسا مقدس اور مبارک مہینہ عطا فرمایا تو اس مقدس اور مبارک مہینے کی اہمیت کو جانے، اور اہمیت کو جانتے ہوئے ہم رمضان مبارکہ کی قدر کریں اور اس کا احترام کریں۔ بلکہ یہاں تک آیا جیسے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزے دار کی منہ سے جو ہوا نکلتی ہے، یعنی آدمی جب کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور کوئی بھی چیز اس کے منہ میں داخل نہیں ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ اس منہ سے بظاہر ایک بو نکلتی ہے، لیکن وہ بو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا اور اس کے منہ سے جب وہ بو نکلے گی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ حدیث پاک میں اس کی فضیلت یہ ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے اس کی خوشبو اور پاکیزگی مشک و عنبر کی خوشبو سے اعلیٰ و افضل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی خوشبو کو مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ
کہ آج ہمارے یہاں رمضان مبارکہ آتا ہے یا بڑے دن آتے ہیں تو لوگوں کا اس کو گزارنے کا طریقہ اور ڈھنگ اس طور پر الگ ہو گیا اور اس طور پر غفلت کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین کوئی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان مبارکہ میں دن میں اگر سونا ہے یعنی تکلیف کا احساس کم ہو تو رات کے وقت میں کیا کرے گا؟ رات کے وقت میں وہ یہ کرے گا کہ چند دوستوں کے ساتھ پوری رات کیرم بورڈ کو کھیلا جائے، چند دوستوں کے ساتھ گیم کو کھیلا جائے، چند دوستوں کے ساتھ محلے میں بیٹھ کر کرکٹ کو کھیلا جائے اور اس کو کھیلنے کے بعد وہ فجر کی نماز پڑھ کر سو جائے گا، لیکن اسے اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ رات کے وقت کو اس نے گناہوں کے کام کے اندر گزار دیا۔ تو ہمارے اسلاف کیسے اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، اس بات کو یقین سے یاد رکھیں اور اس بات کو جانیں کہ اپنے لمحات کو حرام کاموں میں گزارنا، اپنی زندگی کے لمحات کو گناہوں کے اندر گزارنا، اور وہ بھی پھر ایسے مقدس مہینے میں۔ آپ کو کبھی اس چیز کا احساس ہے؟ آپ نے کبھی اپنی دنیاوی معاملات کے اوپر غور کیا ہے؟ اگر کاروبار میں اگر ترقی کا سیزن اگر پیدا ہو جائے تو ایک شوہر اپنی بیوی کو جو روزانہ 10 گھنٹے کا وقت دیتا ہے، وہ بیوی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ کاروبار کا وقت ہے اس لیے پریشان مت کرنا، اب تو کاروبار میں وقت زیادہ دینا پڑے گا۔ اپنے بچوں کو جو وقت دیتا ہے اس وقت میں سے بھی کم کر کے وہ اپنے کاروبار کی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی دنیا کی چیزوں کی اہمیت یہ اتنی زیادہ تیری نظر میں پیدا ہو گئی کہ کاروبار کا وقت آ جائے اور اس میں اگر 1 گھنٹہ تو دیری سے اٹھ جائے، کاروبار کے اندر تھوڑا سا اگر نقصان ہو جائے تو بیوی کے اوپر زیادتی تیری طرف سے ہوگی۔ اگر بچہ کاروبار کے وقت کے اوپر نہ پہنچے اور کسی کاروبار کے اندر 5,000 روپے کا نقصان ہو گیا تو وہ ناراضگی کا اظہار بچے کے ساتھ ہوگا۔ لیکن کبھی تو نے یہ سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مقدس تجھے عطا فرمایا تو تو نے گیم کے اندر اگر چند گھنٹے اپنے برباد کر دیے تو آخر کوئی تو کیا کبھی تو نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا، اپنے آپ کو نصیحت کی کہ کاش کہ تو ایسا کرتا کہ اس وقت کو قرآن کی تلاوت میں گزار دیتا، کاش کہ تو ایسا کرتا کہ درود مقدسہ پڑھنے میں گزار دیتا، کاش کہ تیرا بچہ اگر حرام کام کے اندر اپنے وقت کو گزارتا ہے تو اسے اس چیز کا احساس دلاتا کہ اے بیٹا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے، اس کی اہمیت کو جان لے، اس کی قدر کر لے۔ اگر اس کی قدر کرے گا اور اس کے ذریعے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے تقوی عطا فرمایا تو دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رہے گا، قبر میں بھی عزت کے ساتھ رہے گا، اور میدان محشر میں اس کی قدر کرنا تیرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ ذرا دیکھیں کہ جو لوگ غفلت کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں یا جن لوگوں کا معاملہ ایسا ہے کہ معاذ اللہ رمضان مبارکہ میں ان لوگوں نے ایک تماشا بنا دیا، اور خاص کر کے نوجوانوں نے اس طور پر تماشا بنا دیا کہ رمضان مبارکہ میں غیر قومیں ہماری مذاق اڑاتی ہے، چند ٹپوری قسم کے لڑکے نکل جاتے ہیں، بائک کا دوڑانا ہے، راستے کے اوپر کرکٹ کا کھیلنا ہے، آنے جانے والے کو تکلیف دینا ہے، اور گویا کہ یہ بتاتے ہیں کہ رمضان میں ہمارا کام ایسا ہی ہوتا ہے۔ ارے رمضان مبارکہ تو رمضان مبارکہ ہے، ہمارے بزرگوں نے اور دنوں میں بھی اپنے وقت کو کبھی ضائع نہیں کیا ہے، اپنے وقت کو کبھی برباد نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی زندگی کا مقصد تو یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ایسے گزارا کہ وہ یہ سوچتے تھے، اس بات کو یقین سے جانتے تھے کہ دنیا میں جتنے بھی لمحے گزارے ہیں ان تمام لمحات کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دینا ہے، کیونکہ مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، اللہ نے تجھے جوانی عطا فرمائی ہے، اس جوانی کو تو نے کہاں پر خرچ کیا، میدان محشر میں اس کا حساب دینا ہے۔ اور غفلت کے اندر زندگی گزارنا یہ تو قیامت میں اتنی بڑی حسرت کا ذریعہ ہے، افسوس اور ندامت کا ذریعہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جب اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے
کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی افسوس نہ ہوگا، کوئی حسرت نہ ہوگی، جنت میں آرام ہے، راحت و سکون ہے، کوئی غم نہیں ہے. لیکن ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی جس کا خلاصہ کہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا کہ وہ جنتی، یعنی جنتی تو ہو گئے، راحت و سکون میں ہے، وہ جنتی کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں چند لمحات اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر گزارے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو کر گزارے ہوں گے، تو جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی جب ان کو وہ وقت یاد آئے گا کہ جو وقت انہوں نے اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر گزارا، تو وہ جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی اس پر افسوس کریں گے اور حسرت یہ کریں گے، افسوس یہ ہوگا کہ وہ جنتی جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی یہ سوچیں گے کہ کاش کہ ہم نے اپنی زندگی کے لمحات کو غفلت میں نہ گزارا ہوتا، کاش کہ اپنی زندگی کے لمحات کو غفلت میں نہ گزارا ہوتا، کیونکہ جنت میں سب کے درجے مختلف ہوں گے، جیسا عمل ہوگا اسی طرح اس کے درجوں کی بلندی بھی عطا کی جائے گی. تو جب وہ اپنے سے زیادہ بلندی درجات والوں کو دیکھے گا، ان کی نعمتوں کو دیکھے گا، تو وہ اس بات کر افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے لمحات کو ضائع نہ کیا ہوتا، برباد نہ کیا ہوتا. تو جو لوگ جنت میں داخل ہو جائے تو داخل ہونے کے بعد بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہونے پر افسوس ہوگا. تو اللہ نہ کریں، صدبار نہ کریں جن لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گیم کے اندر، فلموں کے اندر، حرام کاموں کے اندر اپنے وقت کو گزار دیتے ہیں، تو اپنے وقت کو گزار دیں گے تو ان کی حسرت اور افسوس کا عالم کیا ہوگا. لہٰذا اس چیز کو یاد رکھیں کہ رمضان المبارکہ کا مہینہ صرف ہم کو اس لیے نہیں دیا گیا ہے کہ اچھا کھائے پیے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے والے کو جب وہ سحری کرتا ہے تو اس کے نوالے کے بدلے میں بھی ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی ہمارا کھانا اس لیے ہوتا ہے تاکہ دین میں بھوک کی شدت کا احساس کم ہو، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ کھانا ہم کھاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. لہذا دوستو اس چیز کو یاد رکھیں، ہم اور آپ اس چیز کا پکا ارادہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ماہ مقدس عطا فرمایا ہے، تو اس ماہ مقدس میں ہم اپنے دلوں کو ایسا زندہ کرنے کی کوشش کریں کہ رمضان مبارکہ چلا جائے اس کے بعد بھی اس کی برکتیں ہمارے عمل سے ظاہر ہو جائے، اور اس طور پر عمل سے ظاہر ہو کہ رمضان مبارکہ جانے کے بعد ہمارا معاملہ نمازوں سے دوری کا نہ ہو، ہمارا معاملہ حرام کاموں کے اندر وقت گزارنا نہ ہو، بلکہ ہمارا معاملہ ایسا ہو جائے کہ جس کو امام اہل سنت نے اپنے شعر کے اندر ایک مومن کی زندگی کے مقصد کو بیان فرمایا، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہم جب دنیا سے جائے تو اس رمضان مبارکہ میں اس طور پر عمل خیر کرنے لگیں کہ آنے والے جتنے وقت کے لیے بھی زندگی گزارے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کبھی عمل نہ ہو جائے. اور اس طور پر اگر سوچیں گے تو آپ کبھی بھی دنیا سے جائیں گے تو یاد رکھیں کہ حال یہ ہوگا کہ جس کو امام احمد رضا نے ایک مومن کی زندگی کے مقصد کو بیان فرمایا کہ عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. آخر عرش پر دھومیں کب مچے گی؟ آخر زمین کے اوپر سے آپ جائیں گے تو لوگ ماتم کب کریں گے؟ آخر یہ کیوں کہا گیا؟ امام اہل سنت نے زندگی کے مقصد کو اس طور پر کیوں بیان فرمایا؟ آخر ہم اور آپ دنیا سے جائیں گے تو ماتم کرنے والا کون ہوگا؟ ہمارے کام ایسے ہوں گے کہ دنیا میں بلائی سے کام لیا ہوگا، لوگوں کے اوپر ظلم نہ کیا ہوگا، شریعت مطہرہ کی خود بھی پابندی کرتے ہوں گے، اپنے گھر والوں کو بھی پابند کیا ہوگا، اور لوگوں کو دین کی دعوت دی ہوگی. تو یقین جانے کے معاملہ یہ ہوگا کہ آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کے جانے کے غم میں دنیا والے روتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ کب ہوگا؟ اور اسی لیے کسی بزرگ نے کہا، اور آپ کو اس شعر پر
اگر عمل دیکھنا ہے نا تو میں نے زندگی میں ایک بار یہ دیکھا کہ واقعی میں یہ کسے کہا جاتا ہے. آخری بات بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا، ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ جب تم دنیا سے آئے، دنیا میں آئے، تو دنیا میں جب تم آئے نا تو تمہارا حال یہ تھا کہ تمہاری پیدائش پر تم رو رہے تھے. اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو روتا ہے، یہاں تک کہ اگر بچہ روئے نا تو اس کو نارمل ڈیلیوری نہیں مانا جاتا ہے، اور ڈاکٹر اس کو چونٹی کاٹے گا یا کچھ بھی کر کے یہ کہے گا کہ یہ رونا چاہیے، نہیں رویا تو اس کا عیب مانا جاتا ہے. تو جب کوئی بھی بچہ ہم اور آپ دنیا کے اندر آئے تو ہمارا حال یہ تھا کہ دنیا میں ہم آئے تو ہم رو رہے تھے. لیکن یہ کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے ماں باپ کے دوست و احباب یہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے تھے. تو ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ جب تم دنیا میں آئے نا تو تم رو رہے تھے، لیکن تمہارے خاندان والے، جان پہچان والے تمہاری پیدائش پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے. لیکن زندگی کو ایسے گزارنا کہ جب تم دنیا سے جاؤ نا، جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہاری جدائی کے یاد میں دنیا والے رو رہے ہو اور زیر کفن تمہارے لب پہ مسکراہٹ ظاہر ہو جائے، تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ ظاہر ہو جائے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس کا معنی تو میں سمجھتا تھا اور یہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے ہم زندہ ہیں تو جب چاہیں مسکرائیں، یہ ہمارے قبضے میں ہے. جب چاہیں روئیں، یہ ہمارے قبضے میں ہے. جب چاہیں کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائیں، یہ ہمارے قبضے میں ہے. جب چاہیں اپنے ہاتھ کے ذریعے کسی کا سہارا دے، یہ ہمارے قبضے میں ہے. لیکن ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ جب تم دنیا سے آئے نا، دنیا میں آئے تو خود روتے تھے، دنیا والے ہنستے تھے. اب اپنی زندگی کو ایسے گزارنا کہ دنیا سے جب جاؤ تو تمہاری موت پر دنیا والے رو رہے ہو، لیکن یہ کہ تمہارے لبوں پر مسکراہٹ ظاہر ہو جائے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ میں جب حضور تاج الشریعہ کا جب وصال ہوا اور حضرت کی زیارت کے لیے پہنچا، اور الحمدللہ حضرت کی جب میں نے آخری زیارت کی تو یہ بزرگان دین کا یہ قول میری سمجھ میں مکمل طور پر آیا، اور عملی طور پر دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ کے چہرے مبارکہ کو دیکھا گیا نا تو واقعی میں ایسا نظر آتا تھا کہ ہزاروں لوگ ان کی یاد میں رو رہے ہیں، لیکن حضور تاج الشریعہ ایسے ہیں کہ جیسے کہ وصال کے بعد بھی آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے. آخر یہ مرنے کے بعد، موت کے بعد یہ مسکراہٹ کیسے آتی ہے، چہرے پہ نورانیت کیسے بڑھتی ہے؟ تو یاد رکھیں یہ اپنی طاقت سے نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ ایک مسلمان جب پوری زندگی اپنے نفس سے لڑتا ہے، خواہشات سے لڑتا ہے، شریعت مطہرہ کی پابندی کرتا ہے اور سچا غلام مصطفیٰ بن کے رہتا ہے، تو جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو غلامی مصطفیٰ کی برکتیں اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے، عمل صالح کی برکتوں سے اس کے لبوں پر مسکراہٹ ظاہر ہو جاتی ہے. تو کیا سمجھ میں آیا کہ ہم اور آپ یہ کوشش کریں کہ رمضان مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں، خود ہم بھی عمل صالح کریں، اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں. اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ اگر ہم سدھر گئے اور اس ماہ مقدس کی اگر قدر کرنے لگیں تو یقیناً امام احمد رضا کے اس شعر کے اوپر عمل ہوگا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم اور آپ سبھی کوشش یہ کریں کہ ہماری زندگی کا مقصد تو یہی ہے جس کو امام احمد رضا نے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جب اس طور پر زندگی گزاریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے گا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے صدقے میں اور اس ماہ مبارک کی آمد کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمان جو کورونا کو لے کر پریشان ہے،
یا اس چیز کو لے کر کاروباری سلسلے میں پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارکہ کی رحمتوں کے صدقے میں تمام مسلمان سنیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور بالخصوص جو لوگ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اہل سنت و جماعت کے مالداروں کو توفیق دے کہ ان کا خیال رکھیں، اور تمام غرباء اہل سنت کے لیے غیب سے رزق حلال کے اللہ تبارک و تعالی اسباب پیدا فرما دے۔ بولنے کے درمیان جانے انجانے اگر کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور جن لوگوں نے اس پروگرام کے لیے کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہم سب کو خلوص عطا فرمائے۔ اب ایک یا دو سوال ہیں، اس کو ذرا سن لیجئے۔ تھوڑا سا پانی دینا